کیا تم بھی اللہ کی غیبی مدد کے انتظار میں ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ غیبی مدد کیسے ملتی ہے؟ اور کیا تم جانتے ہو کہ اللہ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ سنو، جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ جب پریشانیاں اور مصیبت تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو یاد رکھنا وہیں سے اللہ کی مدد تیار ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ جب اللہ اپنے بندے کو مدد بھیجنے والا ہوتا ہے تو اس کے دل کو کہیں نہ کہیں سے پہلے تسلیاں دیتا ہے اور پھر اس کے دل کو مطمئن کر کے بہت جلد اسے نواز دیتا ہے۔ سنو، تم سجدے طویل کر دو، وہ رب تمہاری کہانی مکمل کر دے گا۔ انشاءاللہ اگلا پل تمہاری زندگی میں نیا موڑ لانے والا ہے، کیونکہ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ہی ملتی ہیں۔ جانتے ہو، کبھی کبھار بے حد توکل کے بعد بھی یقین ڈگمگانے لگتا ہے۔ بے حد صبر کرنے کے بعد بھی سب ناممکن لگتا ہے۔ بھروسہ ٹوٹنے لگتا ہے اور نا امیدی سی ہونے لگتی ہے۔ جانتے ہو، یقین ڈگمگانے اور صبر ٹوٹ جانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیونکہ تم ایک انسان ہو، اس لیے نہ تو ہر وقت یقین کے دائرے میں رہ سکتے ہو اور نہ ہی ہر وقت صبر کر سکتے ہو۔ تو جب کبھی تمہارا یقین کمزور پڑنے لگے اور کوئی راستہ تمہیں دکھائی نہ دے تو بس اتنا سوچنا، جس پر یقین رکھتے ہو وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جس سے مانگ رہے ہو نا وہ الوہاب ہے، یعنی سب عطا کرنے والا۔ یاد رکھو کہ اسی طرح دعائیں مصیبتوں اور حالات کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ کا قرآن خود تم سے کہتا ہے کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو اللہ نے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی گئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے تمہیں حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام تر پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہی درخت بہار کی امید بھی نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھنا، بہار سے وہی لطف اندوز ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تم مایوسی کے اندھیرے میں بھٹک جاتے ہو۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہاری ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور تم بہت کمزور پڑنے لگتے ہو۔ اب یہاں اللہ تمہیں قرآن پاک میں خود جواب دے رہا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، زندگی دکھ بھری کہانی کا نام نہیں۔ اگر آج وقت آپ کو فیور نہیں کر رہا تو یقین جانو وہ خوشیوں کا بہترین وقت بھی آئے گا کہ جس کا تمہیں زندگی میں امکان بھی نظر نہیں آتا تھا، اور تم اس وقت اپنے ان دکھوں کو بھول چکے ہوگے۔ وہ واپس
انہیں لوٹاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لوٹنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنے بچوں کے پاس لوٹنا؟ یاد رکھو کہ اللہ تم تک ہر چیز واپس لوٹا دیتا ہے۔ وہ چیزیں تم سے تھوڑے وقت کے لیے اس لیے دور کرتا ہے کیونکہ اسے تمہیں اپنے پاس بلانا ہوتا ہے، ورنہ ایک کانٹا بھی جو بندے کو چبھتا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اسے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسے بس تمہیں اپنی یاد دلانی ہوتی ہے۔ وہ تو تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے آزماتا ہے یا تمہیں کسی مشکل میں ڈال کر آزماتا ہے۔ یاد رکھنا، جس کو اللہ نے کسی مقصد میں پاس کرنا ہوتا ہے تو اس کو پہلے ناکام کرتا ہے۔ اگر تم کسی چیز میں ناکام ہو رہے ہو تو یہ تو اتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنا خاص کیا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے خاص بندے محروم نہیں رہتے، وہ بڑے بڑے انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ سنو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا کہ تمہاری ہر تکلیف کے ساتھ تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی گئی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر مایوس نہیں ہوگے۔ وہ سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ جس طرح سانس کو آس ہے نا زندگی کی، ویسے ہی رب کو انتظار ہے بندے کی بندگی کا۔ یقین رکھو وہ تمہاری خاموشی میں چھپا شور بھی سنتا ہے، وہ تمہارے ضبط کا وضو اور تمہاری صبر کی نماز سے بخوبی واقف ہے۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ غیبی مدد کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین کر کے، اور اس کی غیبی طاقتوں پر یقین رکھنا۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی تمہیں راستہ نظر نہ آئے اور تم اندھیروں میں ڈوب گئے ہو، تب تم آنکھیں بند کر کے صرف اتنا سوچو کہ جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی، اور وہ ایسی مدد آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو چند سیکنڈز میں آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ بس آپ نے اپنے اللہ سے ایک اچھا، سچا، پختہ اور کامل یقین رکھنا ہے۔